قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ایمان والوں کو اس عہد مقدسہ کے اندر اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور یعنی اپنے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا رعب و دبدبا پیدا کرو۔ رب کعبہ کی قسم، جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا، جب ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا ہوگا، پھر انسان کسی گناہ کی طرف جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج اگر ہم ہر طرح کی برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر نہیں ہے۔ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَ، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے لوہے کی چیز کو زنگ لگ جائے، اس کو ریگ مار کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے، اس زنگ کو اتارا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کا زنگ اللہ رب العزت کے ذکر سے دور ہوتا ہے، دلوں کا زنگ اللہ رب العزت کے ذکر سے ختم ہوتا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، جب ہمارے دلوں کے اندر اس ذات خدا بند قدوس کا خوف ہو تو پھر ہمارے دل مزین و منور ہوں، پھر ہمیں عبادت کے اندر لذت و چاشنی نصیب ہو، پھر ہمارا عبادت کے اندر دل بھی لگے۔ لیکن ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہم نے گناہ پہ گناہ کر کے، گناہ پہ گناہ کر کے، ہر طرح کے گناہ کر کے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے۔ خدا را اللہ رب العزت کی طرف آئیں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ رب العزت کی طرف دوڑ کے آؤ، اللہ رب العزت کی طرف کوشش کر کے آؤ۔ رب کعبہ کی قسم، میرے رب کی ذات تمام جہانوں میں سب سے زیادہ رؤوف الرحیم ذات ہے۔ میرے رب جیسا نہ کوئی کریم ہے، نہ میرے رب جیسا کوئی رؤوف ہے، نہ کوئی میرے رب جیسا رحیم ہے، نہ کوئی میرے رب جیسا مہربان ہے، نہ کوئی میرے رب جیسا مشفق ہے۔ ہاں اے امت مسلمہ، تیرے زوال کی وجہ یہ ہے کہ تو نے رب کے احکامات سے رشتہ ناتا توڑ دیا ہے۔ ہاں اللہ رب العزت نے تجھے آزاد دیے تھے تو کس لیے دیے تھے؟ اے انسان، تجھے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے دماغ دیا تھا، تو اس لیے دیا تھا کہ تو سوچ و بچار چل کے چلے کہ ہاں اچھائی کا رستہ کون سا ہے اور برائی کا رستہ کون سا ہے۔ اللہ رب العزت کے ذات اقدس نے تجھے آنکھیں دی تھی کہ تو جائز چیزوں کو دیکھتا، لیکن تو نے ان آنکھوں سے اللہ رب العزت کے حدود کو پامال کیا ہے۔ یہ آنکھیں جب بھی اٹھتی ہیں فحاشی کی طرف اٹھتی ہیں، عریانی کی طرف اٹھتی ہیں، بے حیائی کی طرف اٹھتی ہیں، بلکہ اب تو یہ دور آ چکا ہے، رب کعبہ کی قسم آج کا نوجوان اپنے کمرے میں کنڈیاں بند کر کے انتہائی غلاظت آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو آنکھیں کسی فحاشی اور عریانی پہ اٹھتی ہیں، ان آنکھوں کے اندر قیامت والے دن سیسہ پگھلا کے ڈال دیا جائے گا، اور ان آنکھوں میں آتشی تیر، آگ کے تیر مارے جائیں گے۔ انسان تو سوچ تو صحیح، تیرے آنے کا مقصد فحاشی اور عریانی تو نہیں ہے، تیرے آنے کا مقصد بے حیائی تو نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیے تھے کہ اپنی جائز کی باتیں سنتا، لیکن ان کانوں سے ہم نے ہمیشہ میوزک سنا ہے، ان کانوں سے ہم نے ہمیشہ گانے سنے ہیں۔ ہاں اب تو یہ کان ترس گئے ہیں کہ کہیں پہ قرآن مجید کی تلاوت بھی سنی جائے، کہیں پہ نعت رسول مقبول بھی سنی جائے، کہیں پہ کانوں سے عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی باتیں بھی سنی جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمیں دل دیا تھا، کس لیے؟ یہ دل خدا اور اس کی محبت میں دھڑکے۔ لیکن
اس دل کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، مجازی خداؤں کو بٹھا لیا ہے، یعنی یہ دل کبھی کسی کو دے بیٹھے کبھی کسی کو دے بیٹھے، لیکن یہ دل اصل میں جس سے محبت کی جائے اور جس سے اس دل کا تقاضا ہے کہ اس سے محبت کرو، وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمیں ہاتھ دیے تھے تاکہ ہاتھوں سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پکڑیں، اور زبان دی تھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، لیکن اس زبان سے ہم نے نہ کسی غریب کی عزت چھوڑی ہے، نہ ہم نے غیبت چھوڑی ہے، نہ چغلی چھوڑی ہے۔ ہاں، ہم دوسروں کی عزت کو اچھالنا اس زبان سے اپنے لیے پیسے حیرت سمجھتے ہیں، اپنی بڑائی تصور کرتے ہیں، اپنے لیے تکبر و بڑا پن سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی عزت کا اچھال دیا ہے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اس ذات بارگاہ خداوند قدوس نے ہمیں زبان دی تھی تاکہ اس زبان سے اپنی جائز باتیں کرتا، یا پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتا۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمیں پاؤں دیے تھے تو کس لیے دیے ہیں؟ تاکہ مسجد کی طرف چل کے جایا جائے، لیکن ان پاؤں سے ہم نے بازاروں کا رخ تو کیا ہے، ان پاؤں سے ہم نے اپنی ضروریات کے رخ تو کیا ہے، لیکن ان پاؤں سے ہم نے کبھی بھی مسجد تک جانے کا رخ نہیں کیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہماری نمازیں تباہ ہو رہی ہیں، نمازیں برباد ہو رہی ہیں۔ ہاں، ہمارا صبح سے لے کے شام تک ایک ایک نماز پڑھنے کی بھی توفیق حاصل نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم کامران ہو رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا اور آخرت دونوں کی جو بھلائی ہے وہ اللہ نے اپنے قرآن اور رب نے اپنے محبوب کے فرمان میں رکھی ہے۔ ہاں، ان کو چھوڑ کے اگر ہم یہ سمجھیں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی زندگیوں کو سدھاریں، اپنی زندگیوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین لے کے آئیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، اپنی زندگیوں کو سادگی کے ساتھ خوبصورت بنائیں۔ آپ کی زندگی کے اندر پانچوں نمازیں بھی ہوں، آپ کی زندگی میں تہجد بھی ہو، ہاں، آپ کی زندگی کے اندر کبھی پریشان نہیں ہونا، جس طرح کے مرضی حالات ہوں پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کا دین لے کے آنا ہے، اور حضور علیہ السلام کی شریعت لے کے آنی ہے، حضور علیہ السلام کی سنتوں سے پیار کرنا ہے۔ ہاں، جتنی مرضی حالات مشکل ہوں، آپ نے زندگی کے اندر یہ ایک اپنا نصب العین بنا کے چلنا ہے کہ کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہو۔ جب آپ کا یہ نصب العین ہو، اس طرح کہ آپ زندگی گزاریں گے، تو پھر میں آپ اللہ رب العزت سے یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ذات قدیر آپ کی دنیا بھی بنا دے گا، آپ کی آخرت بھی وہ ذات قدیر بنا دے گی۔